إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما نافعا كثيرا. مختصر حمد و ثنا اللہ مالک الانام ذوالجلال والاکرام کے لیے، درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر خدا سرور کل مکان امام اعظم امام دین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس اطہر اعلی عرفہ کے لیے، یہ انتہائی مختصر وقت کے لیے درس قرآن صرف اپنے بزرگ علماء کی موجودگی میں دو تین باتیں عرض کروں گا اور اصلاح کی توقع رکھوں گا. آپ احباب سے گزارش یہ ہے کہ سن کر اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بات اصل میں عمل کی ہے، باقی علم دیواروں پہ لکھنے کے لیے بھی کافی مل گیا، کتابوں میں لکھا ہوا بھی کافی ہے اور لوگوں کے ذہنوں کے اندر بھی کافی ہے، لیکن اگر جس چیز کی کمی ہے وہ عمل کی کمی ہے، اور جہاں عمل ہے وہاں عمل کے ساتھ ساتھ جس چیز کی کمی ہے وہ خالص نیت کی کمی ہے. اللہ سے دعا کہ اللہ ہمیں خلوص سے نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت مبارکہ جو میں آپ کے سامنے گوش گزار کی ہے، اس کے اندر اللہ تعالی نے وضاحتاً نبی علیہ السلام کا ایک عظیم معجزہ جسے معراج کہا جاتا ہے اس کو بیان فرمایا، اور اللہ تعالی نے یہ 15واں سپارہ شروع ہو رہا ہے یہاں پہ بیان کیا. اور جس وقت معراج ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی آدھی زندگی بھی مکمل ہوئی وہاں پہ. اور جہاں اللہ تعالیٰ نے معراج کا ذکر کیا وہاں قرآن مجید کا بھی آدھا سپاروں کے حساب سے شروع ہوا. دوسرا بات کرنے کا مقصد کہ یہ معراج اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لیے کروایا، کس چیز کی ضرورت تھی. مفسرین نے جو بات لکھی کہ جس وقت ابو طالب اور آپ کی رفیقہ حبیبہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئی، تو اس وقت جب آپ غمگین ہوئے آپ نے فرمایا کہ یہ میرا غم کا سال ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ غم کم کرنے کے لیے اپنے نبی کو معراج کہا گیا، اور ہر نبی کو اللہ نے معراج اپنے انداز میں کروایا. جناب محمد رسول اللہ کی جس وقت معراج کی باری آئی اللہ تعالیٰ کا انداز پہلے سے مختلف ہو گیا. کہیں موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر، کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام چیخا کے اندر، اور کہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام چھری کے نیچے. لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت باری آئی اللہ نے 14 دفعہ
نیچے رکھ دیے اور جناب محمد رسول اللہ کا مقام اونچا کر دیا۔ یہ کس لیے کیا؟ اور یہ معراج اس کا مفہومی معنی یہ ہے کہ اللہ کے قریب ہونا، کیونکہ میں لغت میں آپ کو لے کر کے جاؤں سمجھ نہ آئے، لیکن معراج کا مفہومی معنی کہ اللہ تعالی کے قریب ہونا۔ تھوڑی سی آواز اور ایسا کر دیتا کہ آواز سمجھ آئے۔ اللہ کے قریب ہونا، جس وقت انسان اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں عبادت کرتے رہے اور معراج ہوا، اللہ کے قریب ہوئے۔ اس سے پہلے جو چیزیں تھی جو نبی علیہ السلام کو پریکٹیکل کرایا گیا، وہ چیزیں کیا تھی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت معراج کے لیے بیدار کیا گیا، تو اس وقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اطہر اچھے طریقے کے ساتھ دھویا گیا، صاف کیا گیا۔ مفسرین نے لکھا، محدثین نے لکھا، اس کی وجہ اور توجیہ کیا تھی؟ ورنہ اللہ چاہتے تو ڈائریکٹ معراج ہو جاتا۔ امت مسلمہ کے لیے کیا سبق تھا، کیا درس تھا اس کے اندر؟ کیا آپ اس بات کو بھی تسلیم کرتے کہ اللہ اگر چاہتے تو ڈائریکٹ جناب محمد رسول اللہ کو آسمانوں کی سیر ہو جاتی؟ ہو سکتا تھا، لیکن امت مسلمہ کے لیے کیا تھا؟ فرمایا کہ اگر میرا نبی بھی اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے تو سب سے پہلے دل کی صفائی ضروری ہے۔ دل کا صاف ہونا، دل کا پاک ہونا، دل کا مطہر ہونا یہ ضروری ہے۔ اور امت مسلمہ کے لیے سبق ہے کہ کوئی بھی عمل کیا جائے، چھوٹے سے چھوٹا ہو، بڑے سے بڑا ہو، جب تک کہ تیرے دل کی صفائی نہیں ہے وہ قابل قبول نہیں۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ قیامت کے دن انسان دنیا میں رہ کر کے اپنے بیٹوں پہ اتراتا ہے اور اپنے بینک بیلنس پہ اتراتا ہے کہ میرے پاس اتنا مال ہے اور میرے پاس بیٹے ہیں جو میری چارپائی اٹھا کر کے قبرستان کی وادیوں تک پہنچا دیں گے۔ یاد رکھ قیامت والے دن اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے، الا من اتى الله بقلب سلیم، میں اس کو جنت عطا کروں گا جس کے پاس مطہر دل ہوگا۔ اس لیے اس آیت کا مصداق اور اس کی تفسیر اللہ نے جناب محمد رسول اللہ کا دل صاف کر کے معراج کی تیاری کے لیے بھیجا۔ اور کہاں بھیجا؟ ہم طہارت، صفائی، بیوٹی پارلر، پاک ہونے کے لیے ہمارے راستے کہیں اور ہے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جاؤ، کہیں بھی چلے جاؤ، اگر اللہ آپ کو ملے گا تو مسجد کے اندر ہی ملے گا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ کا دل صاف کیا گیا، دھویا گیا، علماء بیٹھے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دل کے اندر بغض، کینہ، حسد، چغلی اور اس طرح کے جرائم، اس کی تو عبادت ہی قبول ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا عظیم سفر کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، اس سے پہلے جو تیاری کروائی وہ سب سے پہلے محمد رسول اللہ کے دل کی تیاری تھی کہ آپ کا مقیزہ دل اللہ کے قریب ہونے کے لیے امت کے لیے سبق تھا کہ مسجد میں آنا ہے تو اپنا دل پاک لے کر کے، مطہر دل لے کر کے آؤ، صاف دل لے کر کے آؤ، حسد اور کینہ، بغض اور چغلی سے پاک دل لے کر کے اللہ کے گھر میں داخل۔ آج ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے؟ پہلی حساب میں کھڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے نہیں بولتے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ بلکہ یہاں تک نوبت آ جاتی ہے کہ ایک آدمی یہاں کھڑا ہے، اس کے ساتھ قطع تعلقی ہے، تو اس کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا نہیں ہوتا۔ بھائیو، سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ ہماری زندگی اور ہمارا عمل کس طرح ہمیں قریب ہونا چاہیے۔ اس صف بندی کا نظام یہ کس لیے تھا کہ امت کو وحدت کا سبق دینا، اتفاق اور اتحاد کا درس دینا۔
اگر صفے بھی بن گئی، دل جدا جدا رہے، تو نسائی شریف کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی پاؤں سے پاؤں نہیں ملاتا، اللہ ان کے چہروں کے رخ ہی موڑ دیتا ہے، حقیقت سے۔ اور ایسے ہے کہ قریب کھڑا ہوتا ہے، ایک کا رخ مشرق کی طرف ہوتا ہے، ایک کا مغرب کی طرف ہوتا ہے، زندگی گزر گئی، 30 سال ہو چکے، ایک دوسرے کو بلایا نہیں کبھی تک۔ اور جس وقت معراج کا واقعہ آتا ہے، بڑی آسانی سے لوگ سنتے ہیں اور بڑے انداز میں سناتے ہیں، بڑے اشعار میں سناتے ہیں، لیکن سمجھنا چاہیے کہ معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، ہمارے لیے کیا درس ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف لے جایا۔ حکمت کیا تھی کہ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے مسجد کے اندر۔ دلیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ہے، کہیں اور نہیں۔ آدم کی قبر پہ محمد رسول اللہ کو نہیں لایا گیا، موسیٰ کی قبر پہ نہیں لایا گیا، عیسیٰ کی قبر پہ نہیں لایا گیا۔ محمد رسول اللہ جو مطہر بھی ہیں اور پاکیزہ بھی ہیں اور خاتم الانبیاء بھی ہیں اور انبیاء کے سردار بھی ہیں، اگر ان سے پوچھئے کہ اللہ کہاں ملتا ہے، فرمایا دل پاک کرنے کے بعد مسجد میں آ جاؤ۔ معراج ہمیں بتا رہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف لایا گیا اور آپ نے آ کر کے 2 رکعت ادا کی۔ حدیث کے اندر آتا ہے الصلاۃ معراج المومن۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کہ آپ نے اقصی تک اسراء کیا اور آسمانوں تک معراج کیا، یہ سارا واقعہ اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا۔ لیکن مومن کا کیا معراج ہے؟ مومن کا کیا معراج ہے؟ صرف کھانے پینے کا نام معراج ہے؟ ہنسنے اور کودنے کا نام معراج ہے؟ فرمایا الصلاۃ معراج المومن۔ مومن کا معراج اللہ نے نماز کے اندر، اللہ کے قریب ہوتا ہے انسان۔ کتنا قریب ہوتا ہے کہ انسان مسجد میں داخل ہوا، صحیح نیت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ آیا، وضو کیا، صغیرہ گناہ معاف ہو گئے۔ نماز اگر طریقہ محمدی پہ جاری کی تو نتیجہ کہ انسان کے درجات بلند ہونے شروع۔ آگے کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ کی بڑھائی بیان کی، رکوع میں جا کے کہتا ہے سبحان ربی العظیم، رکوع کے بعد کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ یہ ایسے جملے عظیم ہیں جس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ پھر سجدے میں جا کے کیا کہتا ہے سبحان اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ میری معراج کہ میں تیرے قدموں میں اپنا سر رکھ کر کے، تیری بارگاہ میں اپنا سر رکھ کے یہ التجا اور آرزو کر رہا ہوں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اللہ تیری ذات پاک ہے، اللہ میرے گناہ معاف کر۔ اللہ کے قریب انسان ہوا کہ نہ ہوا؟ نماز میں انسان قریب ہوتا ہے اور نماز میں جو سب سے اعلیٰ قربت کی جگہ ہے وہ سجدہ ہے۔ اس وقت انسان سجدہ اللہ کو کرتا ہے، اللہ کا معراج اور اللہ کا قرب حاصل ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سوچنے کی بات ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کے اندر جس وقت کھڑا کیا گیا اور تمام انبیاء علیہ السلام کو لایا، وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء موجود ہیں، رسول اور نبی موجود ہیں۔ یہ مسئلہ ختم نبوت بھی ہے، یہ مسئلہ امام اعظم کا بھی ہے، یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید کے اندر نبیوں سے وعدہ لیا تھا کہ جس وقت میرا رسول آ جائے پھر آپ نے اپنی رسالت کا اعلان نہیں کرنا، پھر آپ نے اپنی نبوت کا سکہ نہیں چلانا، اس وعدے کی پاسداری اللہ نے بیت المقدس کے اندر جناب محمد رسول اللہ کو امام بنا کے انبیاء سے لیا تھا۔ کیا طریقہ کار تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام، لوگ کہتے ہیں کہ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام، میں اختلافی بات میں نہیں جاتا، میرا بزرگ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے بندو یہ سمجھنا چاہیے یہ سارا واقعہ معراج اللہ کی قدرت ہے، فطرت نہیں ہے۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ہمارا عقیدہ اور نظریہ اور سوچ ہے
اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اسے کسی کی مشاورت کی ضرورت نہیں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اذا ارادہ، جب اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کن فیکون ہو جاتا ہے۔ کیا یہ اللہ کی فطرت ہے کہ ہر نماز حضرت آدم نے بیت المقدس میں ادا کرنی ہے؟ حضرت عیسیٰ نے بیت المقدس میں، یہ ایک قدرتی مسئلہ تھا جو اللہ نے دکھانا تھا اور محمد رسول اللہ کو معجزہ عطا کرنا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت امام بنایا گیا۔ یہ ہے سب سے بڑی دلیل معجزے۔ ہمیں کہتے ہیں امام اعظم کی دلیل کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف امام اعظم امت کے لیے نہیں، اللہ نے انبیاء کے لیے بھی امام بنا کے دیا، اور سب سے اعلیٰ مقام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، ایک آدمی سے جس وقت وعدہ لیا جائے اسے پتہ نہ ہو کہ میرا مقام اور مرتبہ کیا ہے، وہ وعدے میں آسانی کرتا ہے، اور جس وقت اسے پتہ چل جائے کہ میرا منصب کیا ہے اور میرا منہج کیا ہے، اس وقت وعدے کی پاسداری کرنا مشکل ہے۔ جس وقت نبیوں سے وعدہ لیا گیا تھا اس وقت نبوت نہیں عطا کی گئی تھی، اور جس وقت اس وعدے کی پاسداری کرائی گئی اس وقت تمام انبیاء اور رسول اپنے نبوت کے ساتھ سرفراز تھے، نبوتیں تھیں ان کے ملی ہوئی، اور مقام تھا حضرت یوسف علیہ السلام تیسرے آسمان پر اللہ نے عزت بخشی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے پاس، یہ سارا مقام و مرتبہ اس وقت اللہ تعالی کا حکم آیا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کے اندر کھڑا کیا گیا، وہاں آدم سے لے کر عیسیٰ تک انبیاء موجود تھے۔ کیا وہ منظر خوبصورت ہے؟ آج 10 یا 2 صفحے بڑے شیوخ کی علماء ربانی کی ہم دیکھ لیں، ہمارا ایمان بجٹ کے اندر آ جاتا ہے۔ وہ کیسا منظر اور سما ہوگا جس وقت بیت المقدس کے اندر اللہ نے تمام انبیاء کو اکٹھا کیا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصلی امامت پہ کھڑا کیا گیا۔ امامت سے نبیوں کا امام بنایا گیا، نبیوں کا سردار بنایا گیا، اور نبیوں کا خاتم الانبیاء بنایا گیا، لیکن مقصد ایک تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے قریب ہونے سے پہلے علماء بیٹھے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی اگر کوئی چیز یا کوئی حاجت ہوتی وہ آ کر کے مسجد کے اندر 2 نفل ادا کرتے، نماز 2 رکعت ادا کرتے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی حل فرما۔ تو میرے بھائیوں، مقصد معراج کی تیاری، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہر عمل انسان کا دل صاف ہونا چاہیے، دل پاک ہونا چاہیے۔ ہر چھوٹا عمل اگر دل پاک ہے، دل صاف ہے، اور انسان کا دل ہر غلاظت سے پاک ہے تو انسان کا عمل قابل قبول ہے۔ تو انسان کے معراج اللہ تعالیٰ نے کہاں رکھی ہے؟ نماز کے اندر۔ اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معراج سے پہلے نماز پڑھائی۔ آج امت مسلمہ اگر جس معاملے میں سستی کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے نماز۔ میرے بھائیوں، ہمارے پاس اگر ایک غریب آدمی پورے دین پہ عمل کرنا چاہتا ہے تو فقط 5 وقت کی نماز ادا کر دے، اس کا وہ بھی پورا کا پورا دین بن جائے۔ کیسے؟ حج اللہ تعالیٰ نے فرض کیا صاحب استطاعت پر، مال ہے، زیادہ راہ ہے، حج کی شرط پوری ہے، چلا جائے حج۔ غریب آدمی ہے، شریعت نے کوئی زور نہیں دی۔ دوسرا، زکوٰۃ صاحب نصاب ہے، اس پر سال گزر گیا ہے، یہ 2 شرطیں ہیں جو بڑی زکوٰۃ کی، اگر یہ ہو چکی ہیں تو پھر زکوٰۃ ادا کرے۔ اگر ہے ہی ایسے صبح کی کما کے لاتا ہے، شام کو پتہ نہیں، شام کو کھاتا ہے، صبح کا پتہ نہیں، تو اس سے زکوٰۃ سے کیا؟ تو ایک نماز باقی رہے، رمضان المبارک، وہ سال میں 1 مہینہ اگر بیمار ہے تو وہ بھی فدیہ دے کے اس کو چھٹی مل سکتی ہے۔ لیکن ایک نماز حکم اسلام کا ایسا ہے کہ غریب آدمی، مریض آدمی اگر اس پر عمل کر لے، اللہ تعالیٰ اس پہ پورا اسلام پہ چلنے کی ثواب اور اجر دیتا ہے۔ ہمارے اندر اگر سب سے زیادہ کوتاہی ہے تو نماز کے اندر ہے۔
حالانکہ نماز یہ آسمانی تحفہ تھا، آسمانی تحفہ۔ ہم اپنے محبوبوں کے تحفے کی بڑی قدر کرتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کے محبوب کے تحفے کی قدر نہیں ہے۔ یہ نماز، اور نماز پہ آپ نے اتنی ہمیشگی فرمائی کہ آخری وقت تھا، حدیث کے الفاظ کہ صحابہ کا کندھوں پہ سہارا دے کر کے مسجد کی طرف آ رہے تھے، پاؤں اٹھانے کی سکت نہ تھی اور راستے میں پاؤں کے ساتھ نشان بنتے آ رہے تھے، پھر بھی مسجد کی طرف، نماز کی طرف آ رہے تھے۔ اتنی تاکید نماز کی، اور جو مومن کی معراج ہے ہم اسے چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ فجر کی نماز رات کو لیٹ سویا، ظہر کی نماز کام میں، عصر کی نماز کھاتے لکھنے میں، اور مغرب اور عشاء تھکاوٹ میں گزر۔ 5 نمازوں کا کوئی ہمیں خیال نہیں۔ نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا، اے میرے امتی، اے میرے لوگوں، قیامت والے دن میرے چہرے کو رسوا نہ کرنا۔ کیا مطلب؟ میں جو دین دے کر کے جا رہا ہوں اس پہ عمل کرنا، اور اس میں سے جتنا مقام نماز کا ہے، آخری وقت ہے، حدیث کے اندر یہ خطبہ موجود ہے، آپ نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز کا خیال کرنا، لوگوں نماز کا خیال کرنا، لوگوں نماز کا خیال کرنا۔ آج امت مسلمہ جس عمل کو حقیر سمجھتی ہے وہ نماز کا عمل نہیں ہے۔ بڑے کو بھی نماز کی پرواہ نہیں، چھوٹے کو بھی نماز کی پرواہ نہیں۔ میرے بھائیوں، معراج سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ معراج سے اللہ تعالی نے پورا کا پورا دین آسمان سے جبریل امین کے ذریعے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا، اور جس وقت نماز کی باری آئی مصطفیٰ کو اپنے پاس بلا کر کے تحفہ پیش کیا۔ آخر اس کی کیا حقیقت تھی، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو اللہ تعالی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب کر کے یہ تحفہ عطا فرمایا۔ میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں، جس طرح حدیث ہے الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے، اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی راحت ہے، نماز میری آنکھوں کی سکون ہے۔ جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی تو قیامت والے دن مصطفیٰ کی آنکھوں کے سامنے کس طرح ہے؟ آدمی کہتا ہے دنیا میں رہ کر کے، یا تو پر پیچھے ہٹ جا، تو نے میری آنکھیں جلا کر کے رکھی ہیں۔ اور جس نے کبھی نماز ہی نہیں پڑھی، مصطفیٰ نے فرمایا تھا الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو تو چھوڑتا رہا اور اپنے کام اور کاج کو آگے بڑھاتا رہا۔ مصطفیٰ کے فرمان سے تو رخ موڑ کر کے کہتا تھا دنیا سنورنی چاہیے، مال بننا چاہیے، بینک بیلنس ہونا چاہیے، یہ دنیا 4 دن کی ہے، اپنے بچوں کا مستقبل تو نے پڑھائی اور نوکریوں میں رکھا تھا۔ ہاں، مستقبل اگر اچھا ہو سکتا ہے تو نماز کے اندر اچھا ہو سکتا ہے۔ نماز ہے جو انسان کا مستقبل اچھا کر سکتا ہے۔ نماز انسان کی دنیا بھی اچھی کر سکتی ہے اور آخرت بھی اچھی کر سکتی ہے۔ کتنے ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ جو نماز کا وقت ہوتا ہے، غریب ہے، ریڑھی لگا کر کے، چنے لگا کر کے کھڑے ہیں، اس وقت اذان کی آواز آتی ہے، اس کے اوپر کپڑا ڈالا اور مسجد کی طرف چلے گئے۔ اور کتنے ایسے امیر لوگ جن کے لاکھوں کا کاروبار ہے، اذان ان کے کانوں میں آ رہی ہوتی ہے مگر وہ اذان کا جواب دینا بھی برداشت نہیں۔ حی علی الصلاۃ، اللہ کے نبی نے فرمایا آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہم کامیابی کاروبار میں سمجھتے ہیں، مصطفیٰ کامیابی نماز میں۔ ہمیں سوچنا چاہیے ہمیں کون سی کامیابی چاہیے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایسی کامیابی چاہتے تھے، وقت آخری ہوتا تھا، نیزہ اور تلوار کے زخم آتے تھے، کہتے تھے اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ حضرت علی کے آخری الفاظ کہ اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ کیا کامیابی تھی؟ کہ انہوں نے مصطفیٰ علیہ السلام کے دین پر اسی طرح عمل کیا جس طرح مصطفیٰ کروانا چاہتے تھے، نمازیں اسی طرح ادا کی جس طرح مصطفیٰ ادا کروانا چاہتے تھے، معراج کو اسی طرح تسلیم کیا جس طرح مصطفیٰ علیہ السلام معراج منوانا چاہتے تھے۔ میرے بھائیو، اللہ سے دعا ہے
بلکہ آج تو یہ معراج کا واقعہ لوگوں نے بڑا ہی اختلافی بنا دیا کہ سبحان الذی کی تفسیر سے ہی یہ ایک الگ تفسیر ہے، اور اس سے اسرا یہ الگ تفسیر ہے، لیلا من المسجد الحرام الى المسجد ایک خطبہ ہے، اس کے اندر اتنا اختلافی بنا دیا گیا۔ لیکن میں نے یہ مناسب سمجھا کہ ہمارے لیے معراج سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، دل کو صاف کرنا، اللہ کے قریب آنا، قریب کس طرح آنا، نماز ادا کرنا، انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اللہ کا معراج ہوگا۔ اللہ سے دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔